والا جب جائے تو اللہ نے صرف اتنا کہا ہے تمہیں اتنا حق ہے یہ بتا دو کہ علی والا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ بتائیں صبح کی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. ہاں یہ نہیں بخشوائیں گے قبر میں، ہماری قبر میں میرے مولا ہیں، آپ نہیں آئیں گے. لیکن عالم ہوتا اس لیے ہے تاکہ آپ کو گناہوں سے روکے. بس عزیزان محترم، جب مومن کی نماز جنازہ کا یہ ثواب ہے تو سیدہ کی نماز جنازہ، میں یہ پوائنٹ آپ کے دماغ پہ جو ہے وہ نقش کر کے اور یہ نقطہ نقش کر کے جا رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں جب مومن کی نماز جنازہ کا یہ ثواب ہے، سیدہ کی نماز جنازہ کا کیا ثواب ہوگا. اب سوچئے، سب آئیں یہ نہ آئیں، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے ہیں. ٹی وی نے کہا سب آئیں لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثواب مومن کا ہے. اور یہ محشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم بھی تو تھے. ہاں بی بی نے پہلے منع کر دیا تھا، نہیں سب آئیں لیکن یہ نہ آئیں. دیکھیے بڑے راز ہیں. اس کے بعد بی بی کی حفاظت کی ہے، اتنے نشانات بنا دیے. پھر امت نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ آپ نے اٹھایا اور بنت رسول کو دفنا دیا. ہم ہیں، ہم اب قبر کو کھودیں گے، جنازہ نکالیں گے، نماز پھر سے ہوگی. خدا کی قسم جو علی اب تک خاموش تھا، خلافت کے لیے نہیں تلوار نکالی ہے. اگر علی نے خلافت کے لیے تلوار نکال لی ہوتی تو مورخ کو لکھنے کا موقع مل جاتا کہ علی حکومت کے لیے جنگ کر رہے تھے. نہیں، خلافت کے لیے. بات جب بی بی سیدہ کی آ گئی، حرمت کی آ گئی، تو ایک مرتبہ بنت رسول کے لیے تلوار نکالی. اور کیا جلال تاریخ میں لکھا ہے کہ روح و جلال شکوے کی نمایاں تھا. ایک مرتبہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. اس میں ہمت تھی جو قدم آگے بڑھا دے. ہوا اپنی جگہ پہ رک گئی، کسی میں ہمت نہیں تھی. علی نے کہا کہ اگر کسی نے یہ عمل انجام دیا میرے ہوتے ہوئے تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب شہزادی دلہن بن کے مولائے کائنات کے گھر آئی ہیں. مولائے کائنات کے جب گھر آئی ہیں، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا، اشارہ کر کے مجلس تمام کروں گا. بی بی جب گھر آئی ہیں اور شہزادی کی جب شہادت ہو گئی ہے تو جملہ بہت آرام سے سنیے، جناب سلمان سے ملتا ہے. اور خدا درجات بلند کرے، مولانا تہذیب صاحب کے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان سے ہم نے یہ فقرہ سنا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. اتنا روئیے گا کہ پسلیاں دکھنے لگی. کوشش کیجئے گا کہ اتنا روئیے گا کہ آپ کی پسلیاں دکھنے لگے. آپ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں اور آپ کی پسلیاں ٹوٹیں گی نہیں، آپ چاہے جتنا گریا کیجئے. لیکن ارباب عزت، کل بھی میں نے کہا تھا کہ سینے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پسلی میں بال بھی آ جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اور پسلیاں شہزادی کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور شہزادی، اللہ جانے شہزادی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. لیکن ایک فقرہ ضرور ملتا ہے کہ جب بی بی کو درد حد سے سوا ہوتا تھا تو نماز میں مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی پروردگارا میری موت کو ترغیب دو. اب درد برداشت نہیں ہوتا، اب درد برداشت نہیں ہوتا. ماں بہنوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک روایت کا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. ماں بہنوں سے بڑی معذرت ہے، بس بعد بیٹھے اللہ جانے کہ پرسہ لینے کے لیے کس بیوی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں زینب بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں جناب کلثوم آ کر بیٹھی ہو، اور کس کے پہلو میں 4 سال کی معصومہ 4 سال کی بچی جناب سکینہ بیٹھی ہو. ارباب اعظم، بس ایک روایت کا فقرہ سنیے. مولانا تہذیب صاحب نے ہم نے یہ جملہ سنا تھا اور روایت کا فقرہ سنا تھا کہ جب حسن دے رہے تھے مولا، جب حسن دے رہے تھے تو روایت کا فقرہ یہ ہے کہ مولا نے جب حسن دیا ہے بیوی کو تو حسن دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا کی نظر شہزادی کے لبوں تک پہنچی، ہونٹوں پر پڑی تو شہزادی کے بیوی زہرا کے لب ہل رہے تھے. علی قریب گئے. علی یہ سمجھ رہے تھے کہ بی بی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جب قریب گئے تو علی مدین کہتے ہیں کہ روایت کے فقرے ہیں اور کسی فقیر کا جملہ انہوں نے بھی نقل کیا. انہوں نے کہا کہ مولائے کائنات قریب گئے اور ایک قریب جا کے یہ سننا چاہا کہ زہرا کہنا کیا چاہ رہی ہے. لب ہل رہے تھے. برداشت کر سکو گے ماؤں بہنوں کے معذرت کے ساتھ جملہ اور روایت کا جملہ ہے، قیامت کا فقرہ، مجھے معاف کیجیے گا لیکن جملہ سن لیجیے. قریب گئے، جانے کے بعد یہ سنا کہ زہرا کہنا کیا چاہتی ہے. جب قریب جا کے سنا تو زہرا کہہ رہی تھی اے ابوالحسن میری پسلیاں ٹوٹنے کی خبر میری بیٹی زینب کو نہ دیجیے گا.
آپ کو کوئی غم مت ہے سوائے ہمیں محمد کربلا شہزادی آپ کے ذریعے میں شرافت ضروریت عطا فرمائے میری بیٹی زینب یہ مسائل برداشت نہیں کر پائے گی میری بیٹی زینب کو میری پسلیاں ٹوٹنے کی خبر نہ دیجیے گا میری بیٹی زینب برداشت نہ کر سکے گی ایک فکرہ اور سن لو روایت کا جب غسل دے دیا گیا جب غسل دے دیا گیا جنازہ تیار تھا ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے مولائے کائنات نے کہا کہ بیٹا حسن جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ جنازہ تیار ہے جناب سلمان آئے جیسے ہی جناب سلمان کو بلایا اللہ کروٹ جنت نصیب کرے تہذیب صاحب کو قیامت کا فکرہ انشاءاللہ آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری ہو جائے گی جملہ سننا مجلس جملے میں تمام ہو جانی چاہیے جناب سلمان آئے دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا ایک مرتبہ دروازے پہ آ گئے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی علی نے آہٹ کو محسوس کیا سلمان کے بازو کو پکڑا جناب سلمان کو حجرے میں لیا دروازہ بند کیا ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا سلمان کا چہرہ دیکھا بڑا عجیب سوال کیا علی نے سن سکو گے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنا ایک مرتبہ علی نے کہا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ وہ دن یاد ہے جب علی نبی کی بیٹی زہرا دلہن بنی تھی وہ دن یاد ہے کہ جب نبی کی بیٹی دلہن بنی تھی یاد ہے کہ جب زہرا گھر آئی تھی تو زہرا کو کتنے احترام سے لایا گیا تھا اب ارباب اعظم ایک جملہ سن لیجیے ایک جملہ جناب سلمان جب ڈولی چلتی تھی اس میں شہزادی کو لایا گیا تھا رسول کے گھر سے علی کے گھر تک اور جناب سلمان موجود تھے ایک جملہ قیامت کا سلمان نے کیسے برداشت کیا ہوگا ایک جملہ کہا علی نے کہا کہ کل تم زہرا کو رسول کے گھر سے علی کے گھر تک لے کر آئے تھے آج علی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہے علی کے ساتھ جنازہ اٹھاؤ اور شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے ہمیں مردوں میں کربلا کوئی غم آپ کو نہ ملے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے کہ طاقت نہیں رہ گئی ہے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے لیکن جہاں زوجہ زہرا جیسی ہو اور شوہر علی جیسا ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا کیا پاکیزہ محبت اور طاہر محبت ہوگی اللہ جیسا ذرا ایک جملہ سنی کے واقعہ غالباً نجف اشرف عراق میں ایک مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ فقیہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے تھے اور بڑے فقیہ تھے عارف وہ مجلس پڑھ رہے تھے مسائل پڑھ رہے تھے بی بی زہرا کے اور مسائل جب انہوں نے پڑھے تو ایک مرتبہ خوب گریہ ہوا لوگوں نے زارو قطار گریہ کیا جہاں تک کہ لوگ بیان کرتے اتنا گریہ ہوا کہ لوگوں نے سروں کو دیواروں میں مارنا شروع کر دیا لیکن جب مجلس ختم ہو گئی تو وہیں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا گریہ ختم ہو گیا سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے وہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو زارو قطار رو رہا تھا اپنے آپ سے باہر تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں مجلس کے بعد بہت دیر تک روتا رہا اسی واقعے میں مجلس تمام کروں گا وہ روتا رہا کچھ لوگ آئے اسے اٹھایا گلے سے لگایا پانی پلایا اور کہا کہ اللہ تمہیں صبر دے اللہ تمہیں صبر دے اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں جزا دے شہزادی تمہیں جزا دے تو اس نے ایک جملہ کہا میرے رونے کا مقصد نہیں پوچھو گے کہ میں اتنا کیوں گریہ کر رہا اور تم خاموش کیوں ہو گئے کہا کیا مقصد ہے کہ اتنا گریہ کر رہا اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے کہ جملہ سنے نا میری ایک بیٹی ہے ایک دن میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا تھا ایک دن میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا تھا لیکن میری زوجہ اتنی نیک ہے کہ میری زوجہ نے مجھ سے پلٹ کی شکایت نہیں کی پورا دن میں گھر میں بیٹھا رہا وہ گھر کا کام کرتی رہی پلٹ کے مجھ سے شکایت نہ کی لیکن جب شام آئی تو میرے دل میں رحم پیدا ہوا میں آگے بڑھا میں نے اپنی زوجہ کے بازوؤں کو تھاما ایک حجرے میں لے کر گیا مجلس اسی جملے پہ تمام کروں گا ارباب اعظم حجرے میں لے کر گیا میں نے دروازے کو بند کیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ بتا کہ میں نے غصے میں تجھے تماچا مار دیا اور تجھے اصلیت ہوئی تو نے پلٹ کے مجھ سے شکایت نہیں کی پر رو رہی تھی اس نے پلٹ کے جملہ کہا کہ آپ کو جتنا مارنا ہے اکیلے میں مار لیا کریے میری بیٹی کے سامنے آپ کو
انہیں جتنا مارنا ہو مار لیا کریے، میری بیٹی کے سامنے مجھے نہ مارا کیجیے، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں۔ اور میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب میری سودا برداشت نہیں کر پائی تو ملک العرب کی بیٹی جس کی غیرت کی قسمیں کھائی جاتی ہوں، ارے جب صحرا کے بازو پر ان کو اور چلتا ہوا دروازہ صحرا کے پہلو میں گرایا گیا تو بیٹیاں موجود تھی، زینب ام کلثوم نے کیسے برداشت پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پروردگارہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ سب ہستی سے نصف و نابود فرما، پروردگارہ ولایت علی کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نصف و نابود فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، ماتم حسین اور عزاداری کے خلاف کھولنے والوں کو گم کر دے، پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف بلند ہوتے ہیں ان کو تب تک یہ تاکہ فہرست میں ڈال دے۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے دعا یہ ہے کہ جنت البقیع جنت البقیع جنت البقیع جنت البقیع کے روضے پہ ہم جب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ ہماری شہزادی کی قبر ویران ہے، ہم اپنے گھروں میں جب اپنے گھر کی چھت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ شہزادی کا روضہ بے سایہ ہے اور ہم اپنے چھتوں میں زندگی گزارے۔ پروردگارہ وہ وقت جلد آئے وہ وقت کہ ہم اپنی آنکھوں سے مولا کے ظہور کا زمانہ دیکھیں اور وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سنیں۔ وہ دن ضرور آئے کہ ہم صحن کعبہ میں جا کے مولا کی عزاداری کریں۔ پروردگارہ اسے بھیج کہ جو خانہ کعبہ پہ پرچم عباس لگانے کے لیے آئے گا۔ پروردگارہ اسے بھیج کہ جو مقدم خون حسین ہے۔ پروردگارہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی زندگی گزاریں، ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان انصار میں ان کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔